دوستوں اور ساتھیوں، میں پیغمبر سندھ سائیں جی ایم سید کی 118ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں سائیں کی سالگرہ کی تقریب کو 1 یونٹ کے خاتمے کی 50ویں سالگرہ سے منسوب کر رہا ہوں، اس لیے کہ ملک سے 1 یونٹ کا خاتمہ سائیں جی ایم سید کی مسلسل جدوجہد سے ہی ممکن ہے۔ دوستو، 1 یونٹ کو ختم ہوئے اس سال 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہی 1 یونٹ تھا جس کی بنا پر پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے مشرقی پاکستان حالیہ بنگلہ دیش کو خون اور آگ کے ایک بہت بڑے دریا سے گزرنا پڑا، جس میں لاکھوں عورتوں کی سر عام آبرو ریزی کی گئی، 30 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام ہوا۔ اگر اس زمانے میں یعنی مغربی پاکستان اسمبلی میں جی ایم سید صاحب کی 1 یونٹ کے خلاف پیش کردہ قرارداد کو منوعن نافذ کر دیا جاتا تو تاریخ کا اتنا بڑا خونی سانحہ نہیں ہوتا۔ رہبر سندھ کا کمال یہ تھا، بلکہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ ان کی سیاسی بصیرت اور وسعت گیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سائیں جی ایم سید کے ساتھ مغربی پاکستان اسمبلی میں صرف 7 اراکین تھے، مگر انہوں نے اسمبلی کے تمام اراکین کو، جن میں پختونخوا یعنی سابقہ صوبہ سرحد سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے، اپنی تحریر کردہ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کرا لیا اور 1 یونٹ کے خلاف ایک مؤثر قرارداد پاس ہو گئی۔ لیکن ملک کے اصل حکمرانوں پر یہ قرارداد ایک قیامت ثابت ہوئی اور اس بات سے گھبرا کر ملک میں فوری مارشل لا لگا دیا گیا۔ یہ مارشل لا ایوب خان کا تھا۔ سائیں نے 1 یونٹ کے خلاف تاریخی طور پر پاکستان کی تمام قوموں کی قیادت کی، یعنی سندھ اور اس کے عوام نے سائیں جی ایم سید کو اپنا رہبر ٹھہراتے ہوئے قوموں کی آزادی، ان کا احترام، قوموں کے درمیان برابری اور تمام قوموں کے حق خود اختیاری کی تحریک کو منظم کیا۔ یہ اسی تحریک اور سائیں جی ایم سید کی گہری سیاسی سوچ و جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ بنگلہ دیش کی قیادت کو نظریے پاکستان اور 2 قومی نظریے کے بھیانک خواب سے جاگنا پڑا اور انہیں قومی جد و جہد کے لیے سائیں کے نظریے نے متحرک کیا۔ اس طرح بنگلہ دیش حقیقت کا روپ دھار گیا۔ 1 یونٹ کے خلاف جناب جی ایم سید کی تیار کردہ قرارداد تھی، جس کے باعث حکمرانوں کو معلوم تھا کہ اگر فی الفور مارشل لا نہ لگایا گیا تو ملک میں پھر خالص جمہوریت آئے گی اور ملک سرکاری طور پر کثیر القومی ملک بن جائے گا۔ اس طرح سے اسلام کے نام پر مرکز کی بدمعاشی، غنڈہ گردی، دھاندلی، بھتہ خوری اور لوٹ کھسوٹ نہیں چل پائے گی۔ اس موقع پر آئیے 1 یونٹ کے خاتمے کی 50ویں سالگرہ پر ہم اپنے رہبر سائیں جی ایم سید اور سندھ کے عوام کو بھرپور خراج تحسین پیش کریں۔ دوستو، رہبر سندھ کی تمام زندگی ہمیشہ تکلیف اور جد و جہد سے بھرپور رہی ہے اور اپنی کم عمری سے ہی انہوں نے بہت ساری تحریکوں کو منظم کیا، جس کے نتیجے میں کئی اہداف حاصل بھی کیے گئے۔ ان کی تمام جد و جہد کا مرکز سندھ رہا ہے۔ بمبئی سے سندھ کی علیحدگی کا سہرا بھی سائیں کی کاوشوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے سن 1932 میں کراچی میں آل سندھ کانفرنس بلائی، جس کی صدارت شیخ عبد المجید سندھی نے کی، جس میں سندھ کی تمام عالم فاضل اور نامور شخصیات نے شرکت کی۔ انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی بنائی، جس کی مسلسل سیاسی جد و جہد کے ذریعے بمبئی سے سندھ کی علیحدگی ممکن ہو سکی۔ سائیں نے اپنی تمام جوانی بلکہ نوجوانی سندھی قوم کی ایکنالجمنٹ اور سندھ کے علیحدہ وطن کے قیام کے لیے قربان کر دی۔ جب انگریز نے سن 1936 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی بدترین شکست پر قائد اعظم محمد علی جناح سے مایوسی کا اظہار کیا اور طعنہ دیا کہ مسلم لیگ تو کسی مسلم اکثریتی والے صوبے سے نہیں جیت سکی ہے، تو اس کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کیسے کہیں گے، جس پر جناح کو صرف سندھ نظر آیا اور انہوں نے سائیں کو بلا کر
گڑ گڑا کر کہا کہ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ سندھ سے اکثریت دلوائیں گے، یعنی مسلمانوں کی اکثریت دلوائیں گے۔ بعد کے انتخابات کے موقع پر سید صاحب نے سندھ یونائٹڈ پارٹی بنائی اور سندھ اسمبلی کی 64 سیٹوں میں سے مسلمانوں کے لیے مختص 34 نشستیں تھیں، جن میں سے 32 نشستیں سید صاحب کی سیاست کے باعث جیت لی گئی۔ اس موقع پر سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ شیخ عبد المجید نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کے 3 سرز یعنی سر ہدایت اللہ، سر شاہ نواز بھٹو اور سر عبداللہ ہارون کو سندھ سے منتخب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ انگریز کے مراعات یافتہ ایجنٹ ہیں۔ سائنس جی ایم سید نے ان کی اس ہدایت کی روشنی میں اپنی بہترین سیاسی حکمت عملی سے ان تینوں کو سندھ اسمبلی کا ممبر منتخب نہیں ہونے دیا، لیکن جناح ہی بے وفا نکلے، انہوں نے سر ہدایت اللہ کو سندھ کے عوام کے سر تھوپ دیا۔ سید صاحب نے سن 1948 میں جب ملک میں صرف 1 پارٹی سسٹم ہوتا تھا، یعنی مسلم لیگ ہی سیاسی جماعت ہوتی تھی، اور اس کے خلاف اگر کوئی جماعت بنتی تو اسے کہا جاتا کہ وہ ملک دشمن ہے اور نظریہ پاکستان دشمن ہے۔ سن 1948 میں سید صاحب نے ملکی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی اور اس میں پیش رہے، اور اس پارٹی کا سربراہ خان عبد الغفار خان یعنی باچا خان کو بنایا گیا، جن کو جناح غدار کہتے تھے۔ جب خان عبد الغفار خان پارٹی کی صدارت کا لفظ لینے آئے تو ان کے خلاف غدار غدار کے نعرے لگوائے گئے۔ پیپلز پارٹی میں جی ایم سید، صمد اچکزئی، کسور کرتیزی، شیخ مجید، شیخ عزیز، میاں افتخار الدین سمیت بے شمار سیاسی شخصیات شامل تھی۔ یہ میاں افتخار الدین قائد حزب اختلاف ہوتے تھے پاکستان میں، اور ان کے ادارے کے تحت بہت سارے اخبارات یعنی امروز اور پاکستان ٹائمز سمیت بے شمار اخبارات نکلتے تھے۔ انہیں ایوب خان نے ان کے اخبارات کو سرکاری تحویل میں لے لیا تھا۔ سندھ یونائٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی، اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو کثیر القومی ملک قرار دیا اور ہر قوم کے برابری کے حقوق کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار انقلابی اہداف بھی رکھے، جن میں خاص کر مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنے کی بات کی گئی۔ سائن نے اس موقع پر کہا تھا کہ ملک کی قوموں کو قوم بننے دو، ان کے قوم بننے کے راستے کو مت روکو، انہیں راستہ دو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پنجاب کی اسمبلی پنجابی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی سندھی اسمبلی، بنگال کی بنگالی، صوبہ سرحد کی پختون اور بلوچستان کی بلوچ اسمبلی کہلائے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں قوموں کے تاریخی حقوق کو منوایا اور سیاست کو ہندو مسلم کی نفرت سے پاک کیا۔ اس پیپلز پارٹی کو تدارک کرنے کے لیے یہ نئی پیپلز پارٹی بنائی جو قوموں کی حق خود اختیاری کے خلاف تھی، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں۔ بات تو لمبی کرنی ہے، مگر تھوڑے سے ٹائم کے سبب بات کو ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ سائیں کو 32 سال قید میں رکھا گیا، مگر ان پر کبھی مقدمہ نہیں چلا، نہ ان کا عدالتی ٹرائل ہوا۔ وہ غدار ٹھہرائے گئے اور کیا کیا الزامات نہیں ان پر لگائے گئے، ان پر کیا کیا الزامات لگائے گئے۔ انہیں کبھی سنا ہی نہیں گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے سیاسی ایشوز کیا ہیں۔ انہوں نے اپنے نظریے و فلسفے پر بے شمار کتابیں لکھی، جن پر پابندی عائد کر کے پاکستانیوں کو ڈرایا گیا کہ ان کی کتابیں نہ پڑھیں۔ ایک شریف النفس، نیک، سادہ لوح اور صالح آدمی کو تم نے یعنی ریاست کے ٹھیکیداروں نے کبھی نہیں سنا۔ میں سندھی ہونے کے ناطے، حالانکہ مجھے اردو بولنے والا سندھی کہا جاتا ہے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو الزام تم سائیں پر لگاتے رہو، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس آئین کو نہیں مانتا، مجھ پر مقدمہ چلاؤ۔ تم نے جی ایم سید پر مقدمہ نہیں چلایا بلکہ عمر بھر بند رکھا، مگر اب ہم تمہیں جواب دیں گے۔
تم جو بھی الزام لگاؤ ہم ہر جرم قبول کر لیں گے۔ ہم سے کوئی سوال تو کرو، کم از کم یہی پوچھ لو کہ تم سندھی لوگ کیوں جی ایم سید کی سوچ کا ساتھ دیتے ہو۔ ہم جواب دیں گے۔ میرے ساتھ ہر سندھی کھڑا ہے، چاہے وہ سندھی بولتا ہو یا اردو۔ ہم سندھ ہیں، ہم سے پوچھو ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم ہی واحد ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ بانی پاکستان بھی ہمارے چرنوں میں بیٹھے تھے کہ پورے ہندوستان نے ان کی سیاست کو ٹھکرا دیا تھا۔ ہم ہی ان کی مدد کو آئے تھے۔ ملک پر جب بھی مشکلات آئیں، سندھ اور اس کے لوگوں نے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ ہمارے بہت سارے احسانات ہیں تم پر۔ تم ہمارے جواب کے آگے کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ سید کا سندھ انسانیت پسند ہے، عوام دوست ہے۔ سید نے وطن دوست پیدا کیے، تم وطن دشمن ہو۔ تم اپنا نقاب اتارو اور سندھ کے لوگ تمہارے بھیانک چہرے سے واقف ہیں۔ ایک بدبودار چہرہ، کری چہرہ، تعفن اٹھتا ہے تمہارے چہروں سے۔ میں تیار ہوں جو الزام تم نے جی ایم سید پر لگائے، ہر الزام کا جواب دوں گا۔ میں سندھ ہوں، میں جی ایم سید ہوں۔ خدا حافظ۔